جی بالکل، اس وقت موجود ہوں سب ڈویژن جمرہ سٹی میں، جہاں پر سب ڈویژن 2 کی بلڈنگ کا باضابطہ طور پر ملک تحسین عوان چیئرمین فیسکو صاحب کی جانب سے افتتاح کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر ان سے بات کرتے ہیں۔ جی تو یہ درینہ مسئلہ تھا سب ڈویژن کا جمرہ سٹی میں، تو جو آپ نے حل کیا ہے، اس کے ساتھ اگر بات کی جائے تو فیسکو انتظامیہ بڑے شہروں میں تو کوشاں ہے الیکٹریکلی نظام کو بہتر کرنے میں، لیکن جس طرح سے ولیج ایریا پر کام ہو رہا ہے، دیہاتوں کو بہتر کیا جا رہا ہے بجلی کے حوالے سے، تو یقیناً یہ آپ کی ایک بڑی اچیومنٹ ہے۔ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، یہ ہم نے فیسکو کے جتنے بھی اضلاع ہیں اور اس میں جتنی سب ڈویژنز ہیں ان سب پہ یہ کام شروع کیا ہوا ہے۔ آج جیسا کہ ہم جمرہ میں آپ کے سامنے اس آفس کا افتتاح کیا، اور یہ 90 دن کے اندر میں نے آفس تیار کروایا ہے۔ یہاں پہ بڑا مسئلہ تھا، ایس ڈی او سب ڈویژن ہماری جو تھی وہ موجود نہیں تھی، تو وہ الحمدللہ آج اس کا افتتاح ہو گیا ہے۔ یہ 88 لاکھ روپیہ ہم نے دے کے یہ 90 دن میں ہم نے اس کام کو کمپلیٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے 2.5 کروڑ روپیہ جمرہ کو ایک مین آفس کے لیے دیا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے 2-3 مہینے میں ہم اس کو بھی کمپلیٹ کر دیں گے۔ 1 کروڑ روپیہ میں نے دیا تھا گریڈ اسٹیشن کی اپ گریڈیشن کے لیے، وہ بھی الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے۔ اور آج جو یہاں پہ ہمارے ملازمین ہیں ان کے جو مسائل ہیں، ان کے سرکاری کوارٹرز کے مسائل ہیں، یہاں پہ اندر صفائی کے، بجلی کے، یہ سڑکوں کے اور پارکس کے جو ہیں، اس کے لیے بھی میں نے آج ہی آرڈر دیا ہے کہ ان تمام ایریاز کو دوبارہ ری بلڈ کیا جائے۔ جو یہاں پہ مسجد ہے اس کے لیے بھی آج ہی ہم نے اسٹینڈنگ آرڈرز دیے ہیں کہ کل سے ہی اس کی رینوویشن سٹارٹ کی جائے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے تھوڑے دنوں بعد آپ 2-3 مہینے میں دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ سب ڈویژن جو ہے، یہ جو آفس ہے، یہ ایک ماڈل آفس نظر آئے گا۔ بالکل اس کو ایک نئی لک دے رہے ہیں، لوگوں کے لیے فیسیلیٹیشن سینٹر بنا رہے ہیں، اور یہاں پہ اپنے کوارڈینیٹرز جو ہیں ان کے بیٹھنے کے لیے ہم انتظام کر رہے ہیں، تاکہ وہ لوگوں کو پبلک کے جو مسائل ہیں پبلک میں اور ہمارے ملازمین کے بیچ میں اگر کوئی گیپ ہے تو وہ لوگ اس کو کور کریں۔ خستہ حالی پول ہیں جو خستہ حالت کا شکار ہے، وہ نقصان کا، جانی نقصان کا بھی باعث بن سکتے ہیں۔ آپ نے بڑا کلاؤڈ میسج دیا تھا اپنی فورس کو کہ جہاں پر بھی خستہ حال پول ہیں ان کو فی الفور چینج کیا جائے اور عوام کی شکایات کا ازالہ کیا جائے، تو اس حوالے سے کیا کہیں؟ اس کے لیے میں آپ کے توسط سے یہ میسج دیتا ہوں کہ پورے فیسکو کے تمام اضلاع میں جہاں بھی آپ کا کہیں خستہ پول ہے اور وہ چینج نہیں ہوا، آپ مجھے ڈائریکٹ اپروچ کریں، مجھے ملیں، میں انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر ان پولز کو ہم چینج کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں نہ بجٹ کی کوئی کمی ہے، نہ پولز کی کوئی کمی ہے۔ وہ میں نے بالکل ایک اسٹینڈنگ آرڈرز دیے ہوئے ہیں کہ جتنے ڈیمیج پول ہیں وہ تمام چینج ہونے چاہیے۔ ہمارے پاس سٹاف کی بہت زیادہ کمی ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگ رپورٹ نہیں کرتے۔ لوگ رپورٹ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، ہمارے سٹاف کو پتہ چلے گا۔ اگر کہیں کوئی ایسا مسئلہ ہے، کوئی ڈیمیج پول ہے، تو وہ بالکل متعلقہ ایکسین کو رپورٹ کرے۔ اگر 24 گھنٹے کے اندر یہ پول نہیں چینج کرتے تو میں ایکسین بھی چینج کروں گا۔ ایکسین چینج کر دیں گے۔ ملک صاحب، آپ کے پاس مختلف اضلاع ہیں، لیکن جمرہ سٹی میں جس طرح سے آپ نے بجلی کے منصوبوں کو اپ گریڈ کیا، یقیناً یہ قابل تحسین ہے، یہ تحسین صاحب کا اقدام ہے۔ تو جتنے اگر مضافات کے علاقوں کی بات کریں 189 ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے گاؤں ہیں جہاں پر ٹرانسفارمر نئے نصب کیے گئے ہیں، وولٹیج کی جو پرابلم تھی ان کو حل کیا گیا ہے، پرانے ٹرانسفارمر چینج کیے گئے ہیں، ان کی جگہ نئے لائے گئے ہیں، تو یقیناً کافی حد تک بہتری آئی ہے، خاص طور پر تحصیل جمرہ کے مضافات میں۔ تو اس کی کیا خاص وجہ ہے کہ جمرہ پر تحسین صاحب اتنے مہربان دکھائے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میرے لیے یہ سارے کے سارے ایکول ہیں۔ فرق یہ ہوتا ہے، آپ نیچرل پروسیس ہے، اس کو نیچرلی آپ ذرا کنسیو کریں اس بات کو کہ جہاں سے آپ کا تعلق ہوتا ہے وہاں پہ لوگوں کا بھی آپ سے تعلق ہوتا ہے۔ میرا کیونکہ تعلق جمرہ سے ہے، ہر بندہ مجھے ذاتی طور پہ جانتا ہے۔ رانا اعظم صاحب ہمارے چیئرمین صاحب کھڑے ہیں، ملی صاحب کھڑے ہیں، باقی تمام عزیز و اقارب جو یہاں کھڑے ہیں، یہ کاشی کھڑا ہے، تو میں ان کی ایکسیس میں 24 گھنٹے ہوں۔ جو بھی بندہ میرے پاس جس کام کے لیے پہنچے گا ہم اس کو فوراً حل کریں گے۔ یہاں کی ترقی اس لیے زیادہ ہو رہی ہے، بہتری اس لیے زیادہ آ رہی ہے کہ یہاں پہ ہر وقت کوئی نہ کوئی بندہ آپ کے پاس پہنچا ہوا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسائل ہے، تو وہ ہم حل کر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ نیچرل پروسیس ہے، جو علاقے کی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اسی کام کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ وہ علاقے کا نمائندہ ہوتا ہے،
جب وہ علاقے کا نمائندہ ہوتا ہے تو ہر بندے کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے. جب ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے تو وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کے مسائل حل کیے جائیں. تو میں کیونکہ اس علاقے کا ہوں, میرے پاس تو 13 ڈسٹرکٹس ہیں, لیکن میرے پاس فاٹا تک جاتا ہے, فیسکو جو ہے وہ فاٹا تک ہے, لیکن کیونکہ یہاں میں ان لوگوں میں سے ہوں, یہ میرے ہیں, میرا گاؤں یہاں ہے, میرا گھر یہاں ہے, 24 گھنٹے ہم لوگ ایک دوسرے کے رابطے میں ہوتے ہیں. تو اس سکسیس کی وجہ سے یہاں پہ کام آپ کو زیادہ نظر آ رہے ہیں. ویسے کام ہم ہر جگہ اسی طرح کر رہے ہیں الحمدللہ. جی بالکل جیسا کہ ملک تحسین اوان صاحب کا کہنا تھا کہ ضلع کا ہر گاؤں میرا اپنا ہے, اور جو بھی میرے انڈر اضلاع ہیں ان میں بجلی کے منصوبوں کے حوالے سے ایسے ہی ترقیاتی کام ہوتے دکھائی دیں گے جیسا کہ چک جمرہ میں ہو رہے ہیں. جی